ابا وستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حضرات محترم، تکبر وہ پہلا گناہ ہے جو شیطان نے کیا اور اللہ رب العزت نے اس پر لعنت ڈال دی اور اسے جنت سے باہر نکال دیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے، جو اس میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، میں اس کو ذلیل و خوار کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، جھک جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ وَأَعْلَىٰ عِلِّيِّينَ کی اسے رفاقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص گھمنڈ میں رہتا ہے، غرور میں رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو گھٹا دیتا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام کو نیچے گرا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسفل السافلین میں پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، تکبر کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور جو کوئی اسے آ کر نیکی کی دعوت دے، اس کی اصلاح کرے، اسے کہے کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، اور وہ یہ کہہ دے کہ جا تو اپنا کام کر، اور اس گناہ میں ہم سب شامل ہیں۔ ہر ایک شخص اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کو تکبر شمار ہی نہیں کرتا، حالانکہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یہ گناہ ہی انسان کے لیے کافی ہے کہ اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 3 کلومیٹر لمبا تھا جسے جنات نے بنایا، اور اس پر سونے اور چاندی کی کرسیاں تھیں۔ سونے کی کرسیوں پر اس دور کے انبیاء تشریف فرما ہوتے، اور چاندی کی کرسیوں پر اس دور کے علماء کرام بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر جا رہے تھے، پرواز کر رہا تھا تخت، اور آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی شان دی ہے، تکبر ذہن میں خیال آیا، تو وہ تخت ڈگمگانے لگا، تخت ڈولنے لگا، تو آپ نے تخت کو حکم دیا اے تخت سیدھا ہو جا، تو تخت سے آواز آئی اے اللہ کے نبی آپ بھی استقامت پر رہیں، آپ بھی عاجزی میں رہیں۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل کا ایک نوجوان جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جو گنہگار تھا، اور لوگ اس گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، لوگ اسے اپنے پاس نہ بٹھاتے تھے، اور جب وہ لوگوں کا یہ رویہ اس نے دیکھا کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، تو وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر کہیں دور جا رہا تھا۔ تو راستے میں اس نے ایک عابد کو دیکھا جو اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، آسمان سے بادل اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور اس شخص نے کہا، اس گنہگار نوجوان نے کہا کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاتا ہوں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، شاید مجھ پر بھی اللہ رحم فرما دے۔ تو اس نیت سے، اس خلوص سے اس عابد کے پاس بیٹھ گیا، اور جب عابد نے اسے اپنے پاس دیکھا کہ ایک گناہ گار اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو عابد نے بھی نفرت کا اظہار کیا، تکبر کیا کہ مجھ سے دور ہو جا۔
تو اس دور کے نبی کو اللہ پاک نے وحی فرمائی اور فرمایا عابد کو بھی فرما دو کہ اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کرے، اور اس گنہگار شخص کو بھی کہہ دو کہ ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، وہ بھی اپنے اعمال دوبارہ سے شروع کرے۔ تو دوسری روایت میں ہے کہ جب عابد نے تکبر کی وجہ سے اسے کہا کہ مجھ سے دور ہو جا، تو جب وہ دور ہوا تو جو بادل عابد پر سایہ کیے ہوئے تھے وہ بادل عابد کے سر سے ہٹ گئے، زاہد کے سر سے ہٹ گئے اور توبہ کرنے والے کے سر پر آ گئے۔ تو حضرات محترم، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔